السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، مجھے سبسکرائب کریں اور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، مسجد نبی کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس حجرے میں ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی روشنی جل مل کر رہی تھی۔ یہ روشنی کسی بڑے فانوس یا قیمتی چراغ کی نہیں تھی۔ یہ ایک سادہ سا تیل کا چراغ تھا جو بیت المال کے پیسے سے خریدا گیا تھا۔ چراغ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن خطاب، چہرہ تکا ہوا، مگر آنکھوں میں قوم کا درد ایسے روشن جیسے ان سے زیادہ کوئی جاگتا نہ ہو۔ ان کے سامنے دستاویزات پھیلی ہوئی تھی، بیت المال کا حساب، حاجت مندوں کی فہرستیں، فوجی لشکر کے معلومات اور دور علاقوں سے آئے خطوط جن میں شکایات اور مسائل درج تھے۔ سامنے کھلا ہوا کھجور کے پتے کا پنکھا، ایک مٹی کا پیالہ اور ایک قلم جو کبھی رکھتے اور کبھی اٹھاتے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ان کا دیرینہ دوست اور ساتھی اندر داخل ہوا۔ قدم رکھتے ہی اسے چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ تکا ہوا مگر ثابت قدم نظر آیا۔ وہ احترام سے بولا، اے امیر المومنین، کچھ ذاتی بات کرنی تھی، اگر اجازت ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قلم رکھا، چہرے پر معمول سی سنجیدگی ابھری۔ انہوں نے چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے بجھا دیا۔ پورا حجرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ساتھی ٹھٹک گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یا عمر، چراغ کیوں بجھایا؟ میں نے تو بس ایک ذاتی بات کرنی تھی۔ عمر کی آواز تاریک کمرے میں حیرت انگیز طور پر صاف گونجی۔ یہ چراغ امت کی مال سے جلتا ہے، اس کی روشنی میں ان کے کام نہیں کر سکتا۔ ذاتی باتیں اس کی روشنی میں کرنا میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے کے کونے میں گئے، وہاں رکھا ہوا اپنا ذاتی چراغ جلایا۔ دوبارہ روشنی پھیلی، مگر اس بار روشنی سادہ بھی تھی اور پاکیزہ بھی۔ اس میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ساتھی خاموش کھڑا رہا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔